وقت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی عشاء بھی گئی. تہجد کا میں رونا کیا روؤں؟ تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا. یہاں تو فرض نمازی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں. میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں. اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تتجافا، تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے تتجافا. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لوں؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر خامن سوتا رہتا، یہ مصلے پہ ساری رات جاگتی رہتی. صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مصلے پہ تڑپ رہی ہوتی تھی. اس کی ہر رات ایسے تھی، جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی تو اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی. تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا. جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو. تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں. بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے. اب ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی، اب تو اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامن کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں. اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا دے، پولیس والے نہیں کھڑے، ہتھکڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے ہتھکڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں. جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں
یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں, یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں. تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے, میری بندی, اے عورت, اے مرد, تو ایک عورت, تو ایک مرد, اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے, پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے, پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں. اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے. سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا. جن بھی اکٹھے ہو جائیں, انسان بھی اکٹھے ہو جائیں, فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں, سارے گناہ کرنا شروع کر دیں, آسمان تک نہیں جا سکتے. آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے, میں سارے ہی معاف کر دوں. تو جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار. بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا, تو نے مجھے چھوڑ دیا, کہتا چل چل چخا تھی میں اپنی زبان کی مثال دے دی, چخا تھی, دفع ہو جا, دفع ہو جا, تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں, متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جا, میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے, بستر بچھائے, اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے, چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا, یہ قالین پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن, اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن کوئی, دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے, نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد, اوپر ہوتی ہے, نیچے تو نہیں ہوتی. بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی, وہ تو نظر نہیں آتی. کرتا نظر آتا, اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں. قالین کا ظاہر ہے, اس پر بیل بوٹے ہیں, نیچے صاف دھاگا ہے. اب اللہ کی بات سنو, اللہ کیا کہہ رہا ہے, بطائنها من استبرق. اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے, میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا, اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو, میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو, لیکن میں کیا کروں, ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں, اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اس علاقے کیا کہنا شیخ, جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا, دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے, اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے. دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے, مٹی کا بستر ہے, مٹی کا گھر ہے, اندھیر گھر ہے, کیڑوں کا گھر, اندھیر کا گھر, ظلمت کا گھر, وحشت کا گھر, تنہائی کا گھر, چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر, بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے. یہاں آج بیگم بھی اسی طرح, فقیر بھی اسی طرح, امیر بھی اسی طرح, امیرن بھی اسی طرح, غریب بھی اسی طرح, غریبن بھی اسی طرح. مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا, وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے, وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا, وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا. اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کے اطاعت کا چلتا ہے. رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا, ان کی خادمہ نے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے, کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں. تو بھائیو بہنوں, ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو, میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو, پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں. چند صبحیں ہیں, چند شامیں ہیں, کچھ دن ڈھلیں گے, کچھ راتیں آئیں گی, کچھ شامیں ڈھلیں گی, تیری جوانی ڈھل جائے گی. بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں, وہ آئے گا,
तेरी जवानी को उजाड़ के चला जाएगा। तेरा हुस्न किस्सा माजी बन जाएगा। जिस शीशे को देखकर तुम घंटों कहती थी मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसी शीशे को देखने की तेरी जुर्रत न होगी। तेरी जवानी को बुढ़ापे की मकड़ियां ऐसा ताना बाना छुरियों का बुनेगी कि तेरी जवानी माजी बन जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देखते नहीं और जनाजे उठ जाते हैं। हाय मेरी माँ, 4 दिन के बाद वहीं नाच हो रहा है, वहीं गाना हो रहा है। हाय मेरा अब्बा, हाय मेरा बाबा, हम लुट गए मिट गए। चौथे दिन वहीं ढोल बज रहे, वहीं नाच हो रहे, वहीं गाने हो रहे, वहीं कह कहे, वहीं खाने। तुम तो कहते थे बाबा चला गया हम बर्बाद हो गए, माँ चली गई हम बर्बाद हो गए। तुम्हें अब क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ हाँ, यही इस जालिम दुनिया का कानून है। मर जाने वालों को कोई याद नहीं रखता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। तुम्हारा बेडरूम, मेरा बेडरूम वो नहीं जिसे अरमान से बनाया, वो है जो वो 4 हाथ जमीन के नीचे। इन्नमा यसीरु अहदुकुम इला मौदि अर्बअत अज़र, तुम में से एक एक को 4 हाथ घर में जाना है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बेडरूम बताऊं, तुम्हें घर बताऊं, तुम्हें बिस्तर बताऊं, मसहरी बताऊं, उसके ऊपर चादर बताऊं, बेडशीट बताऊं, कालीन बताऊं। बताइनुहा मिन इस्तबरक, हर कोई कहता है इसके ऊपर ऐसा डिजाइन, इसके ऊपर ऐसा कलर। अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुम्हें बताऊं उसके नीचे, नीचे वाला जो नीचे बिछ जाता है, नीचे आने वाला वो मैंने इतना खूबसूरत बनाया है कि तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। तो मेरे बंदो बंदियों, नीचे इतना खूबसूरत है तो ऊपर कितना खूबसूरत होगा। ऊपर वाला बताया नहीं, नीचे वाला बताया, ऊपर वाला बताया नहीं। ये कहा मैंने उसके निचला हिस्सा बड़ा हसीन बनाया है। तुम अब खुद सोच लो, जब नीचे इतना है तो ऊपर कैसा होगा। ये मिट जाने का घर है। आखिरत के लिए ज़ादेरा इकट्ठा करो। जो अपनी कब्र को रोशन करना चाहता है तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लिया करे। जो अल्लाह की हिफाजत में आना चाहता है सुबह की इब्तिदा फजर की नमाज के साथ करे। अल्लाह के जिम्मे में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो मेरा अल्लाह अपने बंदों की तारीफ कर रहा है। ततजाफा जुनूबुहुम, ये बिस्तरों से बड़ी बेवफाई करते हैं, मुझसे वफा करते हैं, मेरे आगे खड़े होते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कभी शौक में पुकारा, कभी खौफ में पुकारा। एक सहाबी घर में नमाज पढ़ रहे थे और रो रहे थे, वगौसाहुम मिनन नार की सदा लगा रहे थे। जब वो मस्जिद में आए तो आपने उनसे इरशाद फरमाया, लक़द अबकैत अअयुन मलइन मिनल मलाइकति कसीर। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे रात का रोना, तेरी रात का रोना आज आसमान के फरिश्तों को रुला रहा था। मलइन मिनल मलाइकत, आसमान के बेशुमार फरिश्ते तेरे रोने पर रो रहे थे। आज भी फरिश्ते रोते हैं। वो किस बात पे रोते हैं कि रात अल्लाह से मांगने की है, बैठे नंगा डांस देख रहे हैं। रात अल्लाह से मांगने की है, केबल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। फरिश्ते रो रहे हैं कि या अल्लाह ये वही उम्मत है, ये वही उम्मत है जो हया फैलाने आई थी। ये खुद बेहयाई के ताजर बन के बैठ गए। ये वही उम्मत है जो पाक दामनी फैलाने आई थी। ये खुद फहाशी के ताजर बन के बैठ गए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से पैदा फरमाया, बनाया। सारी जन्नत को फरमाया पूरी ए जन्नत बन जा। वो बन गई। 1 इंच सोने की, 1 चांदी की मुश्क का गारा, जाफरान की घास। लेकिन अल्लाह ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो पूनी नहीं कहा। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। उसके दरख्त बनाए, उसके घर बनाए, उसकी नहरें बनाई, उसका दूध बनाया, उसका शहद बनाया, उसकी शराब बनाई।
کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائیں، درازے بنائے، نسیریاں بنائیں، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی، وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے۔ اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس دن اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں، اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے، سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا۔ بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امراۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امراۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ، اس کا نام نہیں لیا۔ امراۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا، اس کا نام نہیں لیا۔ امراۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی۔ امراۃ نوح، امراۃ لوط یہ کافر عورت ہیں، نبی کی عورت ہیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں 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 نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ عورت منہ کھولنے کی اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد کلمہ پڑھ چکے ہو، قرآن 003 تمہارا تو اللہ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا، لیکن اب اٹھ رہا ہے۔ جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی، جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو، ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا۔ جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے، مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں۔ مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی، وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے، وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند دن تو ہیں پابندی کے، پھر اللہ آزادیاں دے دے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود،
میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے وہ اب معاف کر دیے، اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا، تم مانگنے میں خوش میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش وہ پلانے پہ خوش، کچھ خود ڈال کے پیئیں گے، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ تو بھائی یہ ہیں وی آئی پی، وی آئی پی، وی آئی پی لوگ، وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا، خود۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے، اکثر، سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار، کہیں کہ ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے، ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے۔ مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا، کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں۔ تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں۔ وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی، حضرت علی لکھا کرتے تھے، قلم دوات منگوائی، علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گئے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ بات سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا، ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا، ظالم۔ نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں، میرے لیے جلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مرضی، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ ہو، اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کی اجازت دے رہا۔ پھر چونکہ بات چلی تو دل میں کچھ دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہوگا کہ میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے، اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی، تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، وہ کچھ خفا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے۔ اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے، یہ مجلس کا اصول ہے۔ 10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے۔ 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے۔ یہی دستور، یہی سنت، لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو خود ان کو سلام کیا کر۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ اے میرے رب، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں، وی آئی پی ہیں، بڑے لوگ، بڑے مرد، بڑی عورتیں جن کا بڑا مقام ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ کو بنا لو اپنا، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی نوکرانی کو نہیں کہتے، زر خرید عورت، زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، پر ایمان چھپتا نہیں، جیسے پیسہ چھپتا نہیں، ایمان چھپتا نہیں۔ وہ پتہ چل گیا
پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں، بڑی دیگ، اس میں تیل ڈالا، وہ اس کے نیچے آگ جلائی۔ وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی سے چلتی تھی، کوئی 3-4 سال کی ہوگی۔ تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا، اس کو بھی کھڑا کر لیا، پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی؟ اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے، تیرا گھر، تیری بیٹیاں، سب کچھ سونے سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر میں تجھے جلاؤں گا۔ تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے۔ تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا۔ تو یہ جو کرنا ہے کر۔ زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے، اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے؟ وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے؟ لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے، تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں۔ تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، جو اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کہتی اماں 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 اماں، ایسے لپٹتی، ایسے ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے۔ قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار، یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ بھائیو سیکھو، یہ علم سیکھو، یہاں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے حقائق کے لیے دعوت کا میدان ہے، اللہ کی راہوں کا دھکے کھانا ہے، جہاں دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن کر وہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، تو پھر دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، پھر اللہ دل میں اترتا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹا کفر ہے جو دلوں پہ چھایا ہوا ہے۔ روٹی کی تھوکا ہوئی ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتا روٹی کی تھوکا ہوئی ہے۔ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ روٹی کی تھوکا ہوئی ہے۔ غلط کیوں تول رہے ہو؟ روٹی کی تھوکا ہوئی ہے۔ اللہ کا رب ہونا نکل گیا، اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا۔ بادشاہ بلائیں اور نوکر نہ جائے، ہو سکتا ہے؟ مالک بلائیں اور نوکر نہ جائے، اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ، دن کو بلاؤ، صبح اٹھ کے جائے۔ یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاح کی آواز پہ چلتا، جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح، آ مجھے سجدہ کر تجھے کامیابی دوں گا۔ یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا۔ یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بلا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا، کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اور یہی 3-4 دفعہ مؤذن کہہ کے ہٹھا لے جاندہ، کیڑی لوڑ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو، اے مغرب والو سنو، شمال والو سنو، اے جنوب والو سنو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بہت بڑا، میں گواہی دیتا ہوں اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے۔
اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں پر پہنچانے والا ہے، اکیلا پستیوں میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا امن لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن، اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا، اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی کو رد کر دے۔ یہ اوپر تک جانا ہے تو محمدی بنو۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا۔ تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، آؤ۔ نہیں میں کوئی نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مانتا، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، میں حالی تائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی اور وڈے ہیں، جاؤ انہی کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل، یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت۔ ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں، ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو۔ کیسی شفقت ہے، اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں، نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر، پڑھنے والا کون سا پڑھنے والا؟ جو مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، گھر میں پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں، پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا؟ بھائیو پہلا علم جانو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دوسرا علم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ جانو، پہلے کہا فَاعْلَمْ، جاؤ سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، پھر سیکھو ان فیکم رسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ سیکھو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ سیکھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری۔ جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا عزت پائے گا۔ ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، میرے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہے، میرے بغیر شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہو سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، میرے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا پانی پیے بغیر مجھ سے پہلے کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ وہ پانی تو پلا مجھے، تسنیم کا پانی تو پلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک اس کی امت نہ پی لے۔ دوسرا علم جو سیکھنے کا ہے، وَاعْلَمُوا، جاؤ سیکھو، سمجھو، سنو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیکھو۔ کیا سیکھو؟ ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عظیم الشان رسول ہے، یہ سب سے افضل رسول ہے، یہ سب سے برتر رسول ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا۔
اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَاعْلَمُوا، جاؤ جاؤ، کہیں روپے پیسے کی عظمت میں نہ مر جاؤ، کہیں دھن دولت کے عظمت کا شکار ہو کے موت نہ آ جائے، کہیں روپے گنتے گنتے نہ مر جانا، اور کہیں جائیدادیں بناتے بناتے اسی حساب کتاب میں موت کا شکار نہ ہو جانا۔ اس دل کو بھرو اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس دل کو بھرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، جس کو رب دیکھو مخلوق ہی ہے نا، ہمارا نبی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اسے عبد کہا ہے، عبد میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، جس کو بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو نے آدم کو انکار کر دیا، میں نے تو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، سب اسی کے طفیل ہے، اللہ کے طفیل محمد بنے، اللہ کے طفیل وہ رسول بنے، اللہ کے طفیل وہ حبیب اللہ بنے، رسول اللہ بنے، اور اللہ کے طفیل وہ خاتم النبیین بنے۔ اللہ ہی کی برکتوں سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ اپنے اس حبیب کو وہ احترام دیتا ہے کہ میں اور آپ وہ احترام نہیں دے رہے۔ اقرا ابن حابس نے آ کے پکارا یا رسول اللہ، دروازے پہ کھڑے ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ کون بے عقل ہیں جو میرے نبی کو دروازے پہ آ کر زور زور سے پکار رہے ہیں۔ جب میرا نبی گھر میں ہو مت پکارو، انتظار کرو، جب خود نکلے تو پھر اس سے ملاقات کرو، اس کو دروازے پہ پہنچ کے مت صدائیں دو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے اور انہیں بے عقل کہہ رہا ہے کہ جو جا کر دروازے پر صدائیں لگا رہے ہیں۔ بدوؤں نے آ کر کہا یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اے نادان انسان، لا تجعلوا داع الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں اس کا رب ہو کر اسے محمد نہیں کہتا، تم اس کے امتی ہو کر کہتے ہو یا محمد، مت کہو یا محمد۔ اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، یا داود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، لیکن اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے کبھی یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ پھر ہمیں بھی کہا مت پکارو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا ابا القاسم، مت کہو یا محمد، اے محمد۔ یہ ادب تو خالق کائنات ہمیں سکھا رہا ہے، اور خود اس احترام سے اپنے حبیب کا نام لے رہا ہے کہ قرآن سے جو اللہ عزت دے رہا ہے۔ تو بھائیو، دوسری سیکھنے کی چیز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول بڑی عظمتوں والا، شان والا، جو کہہ دیا ہے کر جائیں گے، جو کہہ دیا ہے کر دیں گے، جو فرما دیا ہے حق ہے، جو کہہ دیا ہے حق ہے، بلایا تو اٹھو، ہائے ہائے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک باہر، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ دروازے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تمہیں نہیں کہا آگے آ جاؤ، انہیں بلا کر پہلی صف میں بٹھایا، اور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا قریب اونٹوں کا باڑا تھا، وہاں وہ اونٹوں کی لید صاف کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھاوڑا چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ پہچانا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ احد کی جنگ میں شکست ہوئی تو ابو طلحہ آپ پر یوں گر گئے، اوپر ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ایک تیر حضور پہ نہیں آنے دیا جب تک ان کا وجود ساتھ دیتا رہا۔ جب لہو لہان ہو کر گرے تو ابو قتادہ بن نعمان آگے آ کے کھڑے ہو گئے، انہیں سینہ آگے کر دیا، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا، اور ساری
سورا اندر گھس گیا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا اے اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا تیر نکالا، سورا بوٹیاں بوٹیاں باہر نکل آئیں، آپ نے وہ قیمہ اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، اس سے انگلیوں سے اٹھا کر قتادہ کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اے اللہ یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سینہ سپر ہوئے، ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے یہ ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، شل ہو گیا، اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور بھاگے، پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئے۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا، واجب کر لیا۔ پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، وہ سب کے منہ پھیر دیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں ایک غار تھا اس میں جانے لگے، وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود، ہاتھ شل ہے، حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر اترے۔ یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا۔ کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے۔ احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی۔ خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو بھائیو یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ دوسرا علم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروان زندگی کدھر جا رہا ہے۔ یہ علم اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی، اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا، وہ تو سب اندھے ہیں، جاہل ہیں۔ وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا۔ جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا اس نظر میں کیا طاقت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا، کہ نہیں لن یرانی حی الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، مجھے تر دیکھے گا بکھر جائے گا، خشک دیکھے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا، یہاں نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا، دیکھنا ہے تو جنت میں آؤ وہ دیکھ سکیں گے۔ کہ نہیں تھوڑا سا تو دکھا، تھوڑا سا تو دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی طور پر
جو پلٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہیں آیا ہے، اور ادھر 7 آسمان سکڑ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، عرش بھی پیچھے رہ گیا، 70,000 نور کے پردے بھی اٹھے اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ وہ آنکھ کتنی طاقتور ہے جو اللہ کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہو، وہاں کتنی وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو اندر پی جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، کتنا بڑا سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ ایک تجلی ڈال دیں، ایک تجلی، ایک تو عرش سے لے کر 7 زمینیں جل کے راکھ ہو جائیں گی، 7 آسمان، لوح محفوظ، کرسی اور عرش اور زمین اور چاند اور تارے اور سیارے اور فرشتے اور جن اور انسان اور پتھر اور پہاڑ اور پانی اور جنگل اور چوپائے اور دوپائے اور آبی اور خاکی اور ناری اور نوری، میرے رب کے نور کی قسم، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ کتنا عظیم نبی ہے جو اللہ کا نور یوں دیکھ رہا تھا اور بیچ میں کوئی حجاب نہ تھا۔ وَاعْلَمُوا، بھائیو یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو۔ ضرب تقسیم کے علم میں موت آ گئی تو ہلاک ہو گئے۔ وہ کیا دھن دولت ہے جس سے اوروں کے حوالے کر کے لوگ چپ کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ علم ہے جو سیکھنے کا ہے، یہ اس کے الفاظ بھی سیکھو اور اس کی حقیقت بھی سیکھو۔ الفاظ یہاں مدرسوں میں سکھائے جا رہے ہیں، حقائق کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، کتابوں سے الفاظ معلوم ہو، کتاب نہ ہو تو لفظ ضائع ہو جائیں گے، لفظ ضائع ہو گئے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے؟ کتاب کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت یہ فرض ہے، ورنہ اصل ضائع ہو گیا۔ دیکھو نا، عیسائیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے تو ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں، یہودیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے، ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب صرف قرآن ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ الفاظ ہوں گے تو حقیقت بھی ہوگی، الفاظ ہوں گے تو معنی بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، الفاظ کا سیکھنا، حقائق کا سیکھنا، یہ ایک مستقل محنت ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کہیں ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، او میرے بندو یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کا سیکھو کیا سیکھو کہ دنیا دھوکہ ہے، کہ یہ سیکھو کیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ فریب ہے، سراب ہے، ریت کا پانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ آج وفادار ہے، یہ کل غدار ہے، یہ آج ہنسائے گی، یہ برسوں رولائے گی، یہ پل بھر کو ساتھ دے گی، صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی، یہ ایک پھیرا تو تمہارے اوپر آئے گی اور لاکھوں پھیرے تم سے دور جا لگائے گی، یہ چند جھلک تمہیں دکھائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گی۔ اس پر ایمان نہ بیچو، اس پر تقوی نہ بیچو، اس پر لوگوں کی جان سے مت کھیلو۔ دیکھتے نہیں ہو روزانہ قتل 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 قتل، زمین پر قتل، گاڑی چھین لی قتل، پیسے چھین لیے قتل، بندے اٹھا لیے قتل۔ ہائے ہائے، یہ درندے، یہ انسان درندہ کیوں بن گیا ہے؟ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شہنشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو کہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، فریب ہے، فراڈ ہے،
دھوکہ ہے، غدار ہے، مکار ہے، چند روزہ ہے، اصل فنا ہے۔ یہاں کا رونا اصل، یہاں کی ہنسی عارضی، یہاں کی موت اصل اور زندگی عارضی۔ سورج چڑھتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمکتا دمکتا ہے، 6 گھنٹے ساتھ نہیں گزرتے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مغرب کے افق کو چھو کر وہ دم توڑ جاتا ہے۔ پھول بڑے نخرے سے کھلتا ہے، شام کو مرجھاتا ہے، چمیلی بڑے نخرے سے کھلتی ہے اور شام کو پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اور درخت بہار میں بڑی اپنے آب و تاب دکھاتے ہیں اور خزاں میں ننگے ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں بڑا نشہ ہوتا ہے اور شیشے پر کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ چند دن گزرے، چند شامیں گزری، چند صبحیں گزری، چہرے پر بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ تانا بانا بنتے شکل کو ایسا خوفناک کر دیا کہ اب اپنی شکل دیکھتی ہے اور کہتی میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو ہی ہے۔ اپنی شکل دیکھتا ہے، کہتا میں تو نہیں، تو ہی ہے ظالم، تیری جوانی کو بڑھاپا نگل گیا اور اب موت تجھے کھائے گی، پھر قبر تجھے کھائے گی، پھر گرمی تجھے پگھلائے گی، زمین کروٹ بدلے گی، پھر تیری ہڈیوں کا چورا چورا ہوا میں تیرا رب بکھیر دے گا۔ تیرا اول بھی فنا، تیرا آخر بھی فنا، اور اس کے بیچ میں تو دھوکے میں چل رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ لوگ دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے، اس کے لیے ایمان اس کے سودے کر دیے، اس کے لیے ضمیر بیچ دیے۔ قتل و غارت کے بعد پڑھو انسانی تاریخ، بھری پڑی ہے ظلم و ستم سے، بھری پڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کے قتل پر 7 آسمان کے فرشتے انسان جنات کٹھے ہو جائیں۔ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر 7 آسمان کے فرشتے، سارے جن سارے انسان کٹھے ہو جائیں تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہاں تو ایویں لوگ قتل کر رہے ہیں۔ جاؤ سیکھو، کیا سیکھو؟ انما الحیات الدنیا لعب، دھوکا، کھیل، لہو، تماشا، زینت و تفاخر، ایسے ہی 4 دن کی شوشا ہے، پھر سب فنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کانا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، سنسان ویران قبرستان دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے تھرکتے بدن نہ دیکھو، گانے والیوں کی سر پر دھوکہ نہ کھاؤ، گھنگرو کی چھنکار پر ایمان نہ بیچو، شراب اور زنا کی محفلوں سے دور ہو کر جاؤ ویرانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں حسینوں کو پگھلا دیا اور انہیں مٹی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے۔ میرے بھائیو جاؤ جاؤ، سارا عبرت کے لیے ہڑپے جاؤ، موہنجو داڑو جاؤ، ٹیکس لے جاؤ، ان تہذیبوں کو دیکھو جن کے آج کھنڈر تو ہیں، کھنڈر ہیں، اور وہ ہٹو بچو کے شور والے
کہاں چلے گئے، بادشاہ کہاں چلے گئے، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے بدبخت موت پر چپ کر کے زیر زمین چلے گئے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والا چنگیز خان، نہ آج اس کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، نہ ہلاکو کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے۔ ان کے نشان مٹ گئے۔ چنگیز خان کا شہر 7ویں صدی کا سب سے حسین شہر بنا، سب سے بڑا شہر بنا۔ وہ صرف 110 سال اپنی زندگی پایا، اور 110 سال کے بعد چین کے حملہ آور اٹھے اور نے چنگیز خان کے شہر کو ایسے مٹا دیا جیسے وہ بدبخت اوروں کے شہر مٹاتا گیا۔ اور آج وہاں منگولیا کے قریب صحرا میں ایک کھلا میدان ہے، وہاں ایک پتھر کا چبوترا ہے، اس پر ایک کچھوا ٹوٹا ہوا بیٹھا ہے، جو صرف ایک نشانی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کبھی یہاں دنیا کے سب سے بڑے متکبر اور ظالم خونخوار انسان کا راج تھا۔ آج وہ بدبخت بھی مٹا، آثار بھی مٹے، اس کے نشان بھی مٹ گئے۔ کوئی ایک دیوار تو کھڑی ہوتی، سب مٹا دیا۔ ایک جھٹکے سے اللہ نے لاکھوں کو زیر زمین پہنچا دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ آدم، مالک آدم، خالق آدم، قادر آدم، قدیر آدم، مہیمن آدم، شہنشاہ آدم، ساری ملکوت اس کی غلام ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، ایمان نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، عزت نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ضمیر نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ڈنڈی نہ مار، یہ دھوکہ ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ دھوکے کا جہان ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم نہ کر، ہاتھوں کو خون سے رنگین نہ کر۔ مسلمان کا خون اتنا آسان نہیں ہے، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کی تاریخ ظلموں سے لوگوں نے آل رسول ذبح کر دی، میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ کیا جب انسان درندہ بنتا ہے، جب بگڑتا ہے، جو کئی دفعہ خیال اللہ سامنے ابن الرسول کھڑا ہو اور اس کے معصوم بچے ہوں اور ان پر تیر چلائے جا رہے ہوں اور ان کے سینے کے پار نیزے ہو رہے ہوں۔ وہ کیا بدبخت تھا جس نے حسین کا سر کاٹا۔ دھرتی عجب جہان ہے۔ وہ کون بدبخت تھا جس نے نیزے پہ سر چڑھایا، اور وہ کون بدبخت تھا جس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ وہ کون بدبخت تھا جس کے دربار میں وہ سر پہنچایا گیا۔ جب انسان دنیا کو زندگی سمجھ لیتا ہے، پھر وہ آل رسول بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جو کائنات کا جوہر، جو کائنات کا خلاصہ، جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، پانی کی طرح لوگوں نے بہا دیا کہ ان بدبختوں نے یہ سمجھا دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے۔ میں حیران ہوں، وہ سر کاٹ کے عمر ابن سعد کے خیمے پر گیا کہ میرا گھر سونے سے بھر دو، میں نے حسین کا سر کاٹ دیا۔ ارے بدبخت، 7 زمین آسمان جس سر کی قیمت نہ بن سکیں، تو نے صرف چند ٹکڑا سونا اس کی قیمت لگائی۔ دینی پڑے گی، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا جب حسین شہید ہو رہے تھے، تو آپ کے سر میں مٹی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن خود وکیل بن کے آؤں گا اور ان کے خلاف کیس کروں گا۔ ہاں، جہاں مدعی اللہ کا رسول ہو وہاں کیا حال ہوگا۔ سیکھو کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے دور چلے گئے جائیداد کے پیچھے۔
ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، ایک کوٹھے کے پیچھے، ایک دکان کے پیچھے، ایک مل کے پیچھے، ایک ایکڑ کے پیچھے، ایک گاڑی کے پیچھے۔ سمجھو سمجھو سمجھو، جاؤ قرآن دیکھو، جہاں بھی وَاعْلَمُوا کا لفظ آتا ہے اس کے آگے جو مضمون ہے وہ سیکھو۔ اعلموا وَاعْلَمُوا فَاعْلَمْ فَاعْلَمُوا، جہاں بھی قرآن میں یہ آیا ہے وہاں وہ قرآن دعوت دے رہا، جا بدبخت سیکھ، پہلے یہ سیکھ کہ دنیا دھوکہ ہے، سیکھو کہ دنیا مچھر کا پر ہے، سمجھو کہ یہ فنا کی جھوک ہے، سمجھو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، سمجھو کہ یہ مٹ جانے والا جہان ہے۔ جاؤ جاؤ اس کو سیکھو، کہیں فیصل آباد کے بازار تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، کہیں ہرے بھرے کھیت تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، کہیں جھنڈے والی گاڑیاں تمہارے ایمان کے سودے نہ کر جائیں، کہیں یہ ممبر بھی بڑا خطرناک ہے۔ مولویوں کو جھنڈے والی گاڑی کون دے گا؟ مولویوں کا جھنڈا یہ ممبر ہے۔ اس ممبر نے ہزاروں برباد کر دیے، لاکھوں کو برباد کر دیا۔ عزت نفس پر کیا کچھ انسان کر جاتا ہے۔ اعلموا، جاؤ جاؤ، فاعلم، جاؤ سیکھو لا الہ الا اللہ، اعلموا، جاؤ سیکھو رسول اللہ، اعلموا، جاؤ سیکھو دنیا دھوکے کا گھر ہے، دار الزوال ہے، دار انقطاع ہے، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اپنے نبی کو اللہ ایسا رکھتا، گدھے پہ سواری ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ ایسا رکھتا کہ ایک گھر میں پوچھوایا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے، اور جب بھوک کی شدت ہوتی تھی پھر کوشش کرتے تھے کہیں سے کچھ مل جائے، تو دوسرے گھر پیغام بھجوایا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ پھر تیسرے گھر، چوتھے گھر، 9 بیویوں کے گھر پیغام دیا، کسی کے گھر میں ایک دانہ نہیں ملا۔ پھر بھی آپ اتنے بے قرار تھے کہ آپ نے کہا اچھا جاؤ فاطمہ کے گھر پوچھو، اگر اس کے گھر کچھ کھانے ہو گئے تو وہ بھجوا دے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ وہاں سے جواب ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ تو یہ نہ کرتا، اللہ کوفے والوں کو حکومت کیوں دیتا؟ اللہ آل رسول کو تخت پہ بٹھاتا، ان کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، اور درندہ نما بھیڑیا انسان وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھوکہ ہے کہیں بک نہ جائے انسان، اس پر کوئی سودا نہ کر بیٹھے۔ ایک بادشاہ ملک کافور اخشیدی، وہ قطبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر درس سنا کرتا تھا، اور سالانہ 1000 درم ان کو ہدیہ پیش کیا کرتا تھا۔ 18 برس ان کا درس سنتا رہا، 18 سال کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا حکومتی سطح پر، تو وہاں فتوے کی ضرورت پڑی۔ ان کا ان سے فتویٰ، ان کی بڑی ہستی تھی، ان کا انہوں نے فتویٰ دے دیا تو پھر عوام کا جو دباؤ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ چلا گیا ان کے پاس، حضرت یہ مسئلہ ہے آپ اس پہ فتویٰ دے دیں۔ وہ ایک پیچھے لمبی کہانی، کہا یہ تو غلط ہے، میں اس پہ فتویٰ کیسے دوں؟ کہا یہ تو غلط ہے۔ کہا جی آپ غلط سلط کو چھوڑیں، بس آپ مہربانی کریں آپ فتویٰ دیں۔ کہا میں کیسے فتویٰ دے دوں، میں غلط پہ فتویٰ دے دوں؟ وہ میرے جیسا مولوی ہوتا تو وہ فوراً کہتا بالکل جی ہمیں ہر حرام حلال کرا لو، لے لو ساڑھے کو۔ اس نے کہا اگر فتویٰ نہیں دیتے ہو میرے پیسے واپس کرو۔ 18,000 دینار آج کا 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے، آج کا 15,000 روپے سونے کا ریٹ ہو کھولا تو 18,000 دینار آج کا 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ ان کو پتا تھا مولوی بھوکے ہوندے نے، بالکل کتنے کھا پی گیا انہوں نے۔ کہا یا میرے پیسے واپس کر یا فتویٰ دے۔ کہنے کہ اچھا کرتا ہوں۔ گھر گئے، تھیلیاں ہوتی تھی، 1000 دینار کی تھیلی پر مہر لگی ہوتی تھی، 18 تھیلیاں، ان کی مہر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا،
اور آ کر اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگے صرف اتنے پیسے پر میرا ایمان خریدنا چاہتے تھے. ایڈی تھوڑا مل ہے تو میرے ایمان دا ہے، ایڈا تھوڑا مل ہے یہی میرے ایمان دا، صرف 18,000 سے میرا ایمان مول لینا چاہنا، دفع ہو جا. تو ملک کافور دم نہیں مار سکا، جو ایسے پان کی طرح خون بہانے والا تھا، بڑا خونخوار بادشاہ تھا ملک کافور ایک شیدی، اور وہ دم نہیں مار سکا، چھپ کر کے اٹھ کے نکل گیا. یہ بھائیو سیکھو کہ یہاں کی ہر شے عزت ہے دھوکہ ہے، ذلت ہے دھوکہ ہے، حکومت ہے دھوکہ ہے، مال ہے دھوکہ ہے، فقر ہے دھوکہ ہے، بلندی ہے دھوکہ ہے، پستی ہے دھوکہ ہے. یہ علم سیکھنا پڑے گا، نہیں تو مار کھا جائیں گے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آخرت ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ کبھی سنا ہے کسی سے حقیقت کیا ہے؟ جاؤ پوچھو حقیقت کیا ہے. حقیقت آخرت ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. آج کا دن حق، آخر کا دن حق. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ حق، آخرت. اليوم الملک یومئذ للرحمن. آج کا دن اللہ کا ہے. کون سا دن ہے؟ حق. ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. جاؤ جاؤ، جب دنیا حقیقت ہے، دنیا دھوکہ ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ 8 بازار تو میں نے دھوکہ بنا دیا. اسلام آباد کا تخت ہو یا امریکہ کا تخت ہو، عرب و عجم کا تخت ہو، یہ تو قرآن نے کہا دھوکہ ہے. والحق وما ادراک ما الحق ان وعد اللہ حق. ان وعد اللہ حق. ان وعد اللہ حق فذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عسيرا. وہ حق کیا ہے؟ یوم ينفخ في الصور نفخة واحدة. ایک پھونک. وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. زمین آسمان اڑ گئے. فيومئذ وقعت الواقعة. آج حق دن سامنے آ گیا. والملك على ارجائها وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. آسمان ویراں ہو گیا اور فرشتے کناروں پہ چلے گئے. اور یومئذ تعرضون. حق آ گیا، حق آ گیا، حق آ گیا، حق آ گیا. کیا حق ہے؟ ان وعد اللہ حق. کیا حق ہے؟ ان وعدک حق ولقاءک حق والجنت حق والنار حق والسعة آتیۃ لا ریب فیہا. اپنے نبی کی سنو. یا اللہ تو حق، تیرا وعدہ حق، اور جنت حق، اور جہنم حق، اور موت کے بعد اٹھنا حق ہے، اور یہ سب دھوکہ ہے، اور تو زندہ کرے گا. اور پھر پھونک پڑے گی، لوگ نکلیں گے، جنت آئے گی، دوزخ آئے گی، اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، ترازو آئے گا، مجھے تولے گا. میں گھٹ گیا تو اعلان ہوگا یہ ہلاک ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا. یہ الیکشن کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے. یہ الیکشن کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے. یہ جنگ کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے. لگے گا پکڑو. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو اس کو، مجھے دیکھنا. جب کہے گا نا اللہ پکڑو، تو فرشتے آئیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، ہاتھوں سے نہیں، ہتھ کڑے نہیں، یہاں سے پکڑیں گے، یوں کھینچیں گے، سارا جبڑا باہر نکل آئے گا. کلا بازیاں کھاتا جائے گا، کہے گا رحم کرو، رحم کرو. کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں.
خذوہ پکڑو، فغلوہ جکڑو، ثم فی سلسلہ زنجیر لاؤ، کتنی بڑی، 70 ذرعھا 70 ذراعا، پکڑو اسے، زنجیر لاؤ بہت لمبی لاؤ، فسلکوہ کباب کی طرح پرو دو، اندر بھی ڈالو پیچھے سے نکالو اوپر بھی ڈالو، پھر کیا کرو، اسے بھونو جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے کباب کی طرح بھونو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فسلکوہ، اسے زنجیروں میں پرو دو۔ یا اللہ اس کو یوں کیوں پکڑا گیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ میرا منکر رہا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ پیسہ جوڑتا رہا غریبوں پہ خرچ نہ کیا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، آج نہ تیرا کوئی مددگار ہے نہ تیرے لیے کوئی کھانا ہے، گندگی کا ہوئے دہکتا ہوا گٹر ہے جس سے تجھے پلایا بھی جائے گا اور کھلایا بھی جائے گا، آگ کو پہنایا جائے گا، یہ ناکام ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر میں بوجھل ہو گیا اور میرے وزن بڑھ گئے تو میرا اعلان ہوگا یہ کامیاب ہو گیا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جاؤ جاؤ، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا، جاؤ سبز جوڑے لاؤ، ابھی تک یہ ننگا ہوگا، جاؤ سبز جوڑا لاؤ، جنت کا جوڑا، جاؤ ریشمی تھان کے کپڑے پہن گئے، جاؤ جاؤ سونے کے زیور لاؤ، سونے کا زیور، کون سا زیور؟ اگر سانچا، زیور نہیں سانچا، جس سانچے میں زیور تیار ہو رہا ہے